السميع العليم من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. کل کی گزری ہوئی آیت کا اور اسی سے جڑے ہوئے معنی اور مفہوم اور تفسیر کا تکملہ اس آیت شریفہ میں ہے، لیکن یہ آیت شریفہ بالواسطہ موجودہ زمانے کے مسلم طبقے کو، مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہے اور ان کے رویے کی اصلاح کے لیے دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیام ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پیام دینے کے طریقے، احکام دینے کے طریقے میں قرآن میں دو طریقے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد ترجمے سے بھی بیسیوں باتیں وضاحت میں آتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ راست ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں، اے ایمان والو یہ کرنا ہے، اے ایمان والو یہ نہیں کرنا ہے، اے ایمان والو یہ اچھا ہے، اے ایمان والو یہ برا ہے۔ دوسرا طریقہ جس میں شریعت بنتی ہے کہ حکم کسی چیز کا دینا اور کسی چیز سے منع کرنے کے لیے راست ایسا کرو ایسا مت کرو ایسا حکم نہیں دیتے، بلکہ ایسا کرنے کا حکم فلاں قوم کو دیا تھا ہم نے، ان میں سے اس قوم کی اس حکم کی تعمیل و تکمیل کی، تعمیل و تکمیل کرنے والے ہی اللہ کے بندے رہے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ کہہ کر اس امت کو حکم دیتے ہیں کہ دیکھو یہ کرنا ہے۔ اور فلاں قسم کے خرابیاں فلاں قوم میں تھیں، اس سے منع کیا گیا، وہ قوم رکی نہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ان پہ نازل ہوا۔ تو یہ چیز نہ کرنے کے واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں۔ پارے 2 میں چند رکوع کے بعد تفصیل آنے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، تفصیل سے چند چیزوں کا ذکر۔ مزید چیزوں کی وضاحت اس امت کے لیے نہیں کی گئی۔ اسی کو پارے 6 میں تورات کی تفصیل کو ذکر کیا، الانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ کوئی انسان کسی انسان کی ناک کاٹتا ہے، ناک کو زخمی کرتا ہے، دانت توڑتا ہے یا دانت کو نقصان پہنچاتا ہے، یا انسان کے بدن کے کسی بھی حصے کو نقصان پہنچاتا ہے، تو بنی اسرائیل کے لیے تورات کے ذریعے سے حکم دے دیا گیا تھا کہ وہ بھی بدلے کے اندر اس کی ناک کو کاٹ سکتا ہے، ناک کو نقصان پہنچا سکتا ہے، دانت توڑا ہے تو دانت توڑ سکتا ہے، دانت کو نقصان پہنچا ہے تو پہنچا سکتا ہے۔ اعضائے بدن کے اس واقعے کو ذکر کر کے بالواسطہ طور پر اس امت کے لیے حکم دے دیا گیا، شریعت بنا دی گئی کہ دیکھو یہی حکم تمہارے لیے بھی۔ اس آیت شریفہ میں کچھ ایسی بات ہے، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی یہ عادت رہی یہودیوں کی اور نصرانیوں کی، عیسائیوں۔ سارے یہودیوں کا دعویٰ رہا، یہودی بآواز بلند
نصرانیوں سے کہتے تھے لیست النصارى علی شیء، یہ نصرانیت نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے. عیسائیت والا دین نہیں ہے، اس کی بنیاد حق کی نہیں ہے، یعنی تم غلط ہو. یہ مختصر الفاظ میں اس میں آگے تمام. تم ناحق ہو، باطل ہو، تم جنتی نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کے رضامند بندے نہیں ہو. یہودیوں کا دعویٰ نصرانیوں کا. اس کے جواب میں نصرانیوں کی تقریریں ہوتی، نصرانیوں کے مناظرے ہوتے، یہودیوں کے اوپر آوازیں کستے اور کہتے. تو نصرانی کہتے لیست الیہود علی شیء، لیسا نہیں، مؤنث بن جاتا لیست. تو یہود ساری کی ساری قوم علی شیء، کسی حق چیز کے اوپر نہیں ہے. تذکرہ یہودیوں کا، تذکرہ نصرانیوں کا بیان کرنا ہے مسلمانوں سے، جو آج کے زمانے میں دنیا کے طول و عرض میں مسلمان سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے فرقہ بندی کے اندر منقسم. اس فرقے کا دعویٰ اس فرقے کے اوپر کہ وہ ناحق ہے، میں صحیح ہوں. اس فرقے کا دعویٰ یہ کہ میں صحیح ہوں، وہ غلط ہے. اس فرقے کا دعویٰ کہ ہمارے پاس ہو، ہم نماز صحیح پڑھنا سکھاتے. یعنی سب کے سب جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ غلط پڑھ رہے ہیں. بلا اصل کی یہ دعوے غیر غلط. اس قسم کی جنگ، اس قسم کی تفرقہ دین والے معاملے کے اندر، اور یہ آگے بڑھ کر یہ اس کو ناحق قرار دے کر اس کو کافر قرار دیا، اور وہ اس کو ناحق قرار دے کر اس کو کافر قرار دیا. انہیں اس کو گمراہ قرار دے دیا، انہیں اس کو گمراہ قرار دے دیا. 21ویں پارے میں سورہ روم میں مزید وضاحت آئی. کل حزب بما لدیہم فرحون. کمال یہ ہے ہر جماعت، ہر فرقہ میں حق پر، میں صحیح پر بڑے سینہ تناتے فرحون، فرحت سے بڑے مسرور اور خوش بھی ہیں، مطمئن بھی ہیں. یہ بھی دعویٰ کہ سورہ کہف کے آخر آیتوں میں یہ غلط کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، بڑے اطمینان کے ساتھ منہ پہنچتے ہوئے، دعوتیں کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، انہیں اس میں، انہیں اس میں، انہیں اس کو غلط قرار دے کر، اس کو غلط قرار دے کر مست ہے. اسی کے اندر یہودی تباہ ہوئے، اسی کے اندر نصرانی تباہ ہوئے. اب خطاب اس امت سے، اے مسلمانوں، تم بھی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے اندر فرقہ تفرقہ بندی کر انہیں ناحق میں صحیح میں جنتی، وہ کہتا ہے کہ انہیں ناحق میں صحیح میں جنتی. اسی کے اندر تباہ و برباد. نتیجہ کیا ہوا؟ یہودیوں کی جنگ نصرانیوں سے، نصرانیوں کی جنگ یہودیوں سے. نتیجے میں تیسرا فرقہ اٹھا مشرکین مکہ کا. وہ خیال کرنے لگا جب یہ دونوں کے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو صحیح اور غلط ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں غلط ہوئے، ہم صحیح ہیں، بت پرست صحیح ہیں. آج مسلمانوں میں یہی چاہیے. مسلمان کے اندر تفرقہ فرقہ مند میں تو غلط میں غلط، اس تو غلط میں غلط میں جرأت کے ساتھ بت پرست آگے اٹھ کر کہنے لگی عجیب سب سے زیادہ بت پرستی صحیح ہے، ہم صحیح ہیں. تم متفق ہی نہیں ہو ایک دوسرے کے اوپر. تھوڑی معمولی عقل سے بھی جائزہ لیں، ہندوستان کا سفر کریں، مسلمانوں کے احوال کے اوپر. قبرستان منقسم ہے. اس نظرے سے تعلق رکھنے والوں کا قبرستان الگ، ان کا قبرستان الگ. پر یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان. لیکن انہیں یہ قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا، انہیں یہ قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتا.
بات اور آگے بڑھ گئی، کم و بیش پورے ہندوستان مسجدوں میں آنے سے روک دیا. ابھی نہ آیتوں کے بعد وہی مسئلہ آ رہا. بڑے بڑے بورڈ آویزاں کر دیے، یہ مسجد اہل حدیث، یہ مسجد اہل سنت، یہ مسجد فلاں. بٹ کا مطلب یہ کہ میرے اس نظریے سے متفق ہیں تو آپ آنا، نہیں تو نہیں آنا. نماز جمعہ کے لیے سب سے پہلی شرط میں سے ہے اذن عام ہونا، کسی کو آنے سے روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، جمعہ کے ہونے کی شرطوں میں سے. بعض تو اخلاق کے حدود کو پار کرتے ہوئے اپنے تقریر میں بھی یہ کہتے ہیں اگر اس عقیدے کے سوا کوئی اکر بیٹھا ہوا یہاں پر اٹھ کر چلے جائے ہمارے پیچھے نماز نہ پڑے، یہ ہے خبر کے واقعات میں. تو جو یہ مجھے یہ نہیں کہنا کہ کون غلط کون سی. کیفیت جو ہے اس کیفیت کا جائزہ اس آیت شریفہ کے ذریعے سے ان کی کیفیتوں کو ذکر کر کر نتیجے کے اندر باطل پرست فرقے دنیا میں حاوی ہو رہے، مسلمانوں کے اوپر حاوی ہو رہی. یہاں تو آپس میں لڑنے میں ہیں تو دوسرے کے لیے تیار ہونے کے لیے فرصت نہیں. پھر ایک بار ترجمہ، وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا، یہودی کہتے ہیں لیست النصارى، نصرانی نہیں، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی کسی حق چیز پر نہیں ہے، یعنی سب غلط. ان کا دین غلط، ان کے دعوے غلط، ان کے سب کچھ غلط ہے. کم و بیش ہم نے بھی یہ چھوڑا. کھوج کر کے دیکھے تو علوم کی حقیقت ان کے پاس ہے بھی نہیں. جو کہہ رہی وہ کہتے کہ میں نے شیطانی وسوسے. وقالت النصارى لیست الیہود، نصرانی یہ کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہیں. وہم یتلون الکتاب، اب کمال یہ دیکھو، یہ یہودی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تورات، یہ نصرانی بھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں انجیل. اللہ کی اس کتاب انجیل کے اندر تصدیق ہے تورات کی، تورات کی کتاب کے اندر تصدیق ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری کتاب کی سب کی. اب تمام ان چیزوں کے اندر یہ بھی جائزہ لیجیے، ہر ایک کی تقریر، ہر فرقے کی قرآن سے شروع، الحمدللہ سے شروع، قرآنی آیت سے شروع، حدیث شریف سے شروع، واسطہ قرآن کا، واسطہ حدیث کا، واسطہ صحابہ کا. لیکن جھگڑا کس چیز کا ہے؟ جھگڑا کس چیز کا ہے؟ حیدرآباد کی ایک معتبر شخصیت، فکر مند، جو مذہبی معاملات میں آگے نہیں بڑھے، جو مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، دوسرے پیشوں سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں بھی مذہب کی فکر رہتی ہے. ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، چمڑے کے ماہر، مرض کے لیے میں ان کے پاس وقت لے کر پہنچا تو انہوں دوا دینے سے پہلے پیشنٹ کو لائن میں روک کر 15 تا 20 منٹ یہ مسئلہ اٹھائے ہوں، یہ تفریقے کا. آپ کا مرض میں ابھی دوا لکھ دیتا ہوں، لیکن ایک بات دیکھیے، انہوں نے یہ بھی کہا ہم مختلف دواخانوں میں جاتے ہیں، کسی بھی دواخانے کے اندر وہ دواخانے کے شرائط رہتے ہیں. انہوں نے بتایا مجھے دواؤں کی ایک لیسٹ بھی رہتی ہے، اس لیسٹ سے ہٹ کر کوئی ڈاکٹر دوسری دوا نہیں لکھیں گا، اس کے دماغ میں بھی آنے کے باوجود میں نہیں لکھنا. یہ طے شدہ معاہدہ رہتا ہے. ہم ڈاکٹروں میں اس معاہدے کے اوپر ہم عمل کرتے، اختلاف نہیں کرتے. تو تم علماء اس قسم کا اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ قوم کے اندر اختلاف کے ساتھ کیوں پیش ہوتے ہیں آپ؟ انہوں نے اس پیشے کے اوپر دار و مدار کر کر ایک آسان سا حل میرے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، جو یہ اتنا آسان حل ہونے والا ہے نہیں. ان کی ایک فکر، ان کا یہ بھی تھا ہر ایک کے پاس 5 نمازیں، کوئی 4 نمازیں نہیں کہتا،
ہر ایک کے پاس رمضان کے 30 روزے ہیں، کوئی 29 نہیں بولتا، 28 نہیں بولتا. ہر ایک کے پاس زکوٰۃ اتنی مقدار کی نکالنا سب کے ساتھ متفق ہے. ہر ایک کے پاس حج کرنا، حج کا طریقہ ایک ہی ہے. دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں کہیں بھی فرق نہیں. چاہے مسلمانوں کے کسی بھی مختلف فرقوں کو بھی لے لو، ان کا استدلال تھا. پھر اس کے باوجود بھی یہ آپس میں ہاتھ پائی، کبھی ہاتھ سے، کبھی زبان سے، کبھی لات سے، کبھی تحریر سے، کبھی قلم سے، کبھی واز سے. آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ان کی تقریر ہے. اتنی تقریر کے بعد جب دوا لکھے تو ایک ہی گولی میں شفا بھی ہوگی جو کئی دنوں سے نہیں ہو رہی تھی، یعنی دوا بھی اچھی لگی. تو یہاں ترجمے میں آپ کو صرف یہ کہ یہود کہتے تھے نصرانی، نصرانی کہتے یہودی، ان کا قصہ کہانی سنانا نہیں ہے. اور وہ ہیں اس طرح، ان میں سے جو موجود ہے ان کو بھی آگاہ کرنا ہے. دراصل خطاب پڑھنے کا حکم آپ کو ہے، سمجھنے کا حکم آپ کو ہے. اس لیے کہ ہدی للمتقین کے بعد شروع ہو رہی پوری باتیں. اس قرآن کی ایک ایک نصیحت، ایک ایک تنبیہ، اس کو سمجھے گا مسلمان، اس کو سمجھے گا عمل کرے گا مسلمان، اور اس کا مقصود و مطلوب ہے مسلمان. اسی نظر کو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا صحابہ سے رضی اللہ عنہ اجمعین، یعنی تفکر کرو، تدبر کرو ہر آیت کے اوپر جو راز خطاب تم سے ہے. اس لیے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا ہے قرآن. ترجمے سے یاد ہونے کا، ہم زبان سے واقف نہیں ہیں. جو زبان سے واقف کا ہے ان کا نظریہ اور روایتیں بھی اور صحابہ کا عمل بھی. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو گویا اللہ سے گفتگو فرما رہے ہو. اس کے بعد کا یہ ہے، جب مجھے طبیعت چاہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں، یعنی میں کلام کروں، اللہ سنے، وضو کر کر قرآن کھولتا ہوں، تلاوت شروع کر دیتا ہوں. جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، میں سنتے چلوں، تو رکعت باندھتا ہوں، نماز میں کھڑے ہو جاتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں. تو نماز میں قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، بندہ سن رہا ہے. الگ سے پڑھتے ہیں تو بندہ پڑھ رہا ہے، اللہ سن رہے ہیں. قرآن کی تلاوت میں پھر بھی جینے لگتا، جینے لگتا، جینے لگتا. ایک اہل اللہ ان کا یہ ہے، اپنے نفس کو پابند کرتے تھے. ارے نفس، اب یہ سمجھ کر تو پڑھ، تلاوت کر کہ راست پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، تو سن رہا ہے، یہ سمجھ کر پڑھ. تب حلاوت پیدا ہوتی تھی. تو مزید حلاوت پیدا کرنے کے لیے، ذوق شوق پیدا کرنے کے لیے ان کا طریقہ تھا انفرادی. پھر کہتے تھے ارے نفس، اب تو ایسا پڑھ کہ جبریل تجھے سنا رہے ہیں، تو سن رہا ہے. پھر اور شوق کو بڑھانے کے لیے اس کو اپنے نفس کو پابند کرتے تھے. اے نفس، اب راز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو سن رہا ہے، اب پڑھتے جا، توجہ ادھر کر. اب ہم پڑھنا کرتے کرتے، اس میں مومن کی صبح قرآن کی تلاوت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. بہت ضروری بھی کام ہے تو 2-4 رکوع کی کم سے کم تلاوت کرے. یہ دین کا، مسلمان کا قرآن سے تعلق کا تقاضا ہے. تلاوت کرے، تلاوت تو زیادہ ہونی چاہیے، تلاوت کرے وغیرہ. اب اس تلاوت کے پیچھے مقصد اللہ تعالیٰ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ بگاڑ جو اس قوموں کے اندر تھا، تو آج بھی مسلمانوں کی اس بگاڑ کی وجہ سے ساری کے ساری قومیں سادے سیدھے غیر مہذب الفاظ میں بمقابل مسلمان وہ قومیں شیر بن گئی، شیر بن گئی، مسلمان شیرہ بن گئے. کمال یہ ہے کہ سب کے سب یتلون الکتاب، تلاوت کرتے ہیں. تلا یتلو، تلاوت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتاب سے الکتاب اللہ، کتاب اللہ کی کتاب تلاوت بھی کرتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں.
قرآن کے تفاسیر بھی سنتے ہیں، کون سے تفسیر اچھے خریدتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قرآن میں رکھتے بھی ہیں۔ عام طور پر ہندوستان میں، خاص طور پر حیدرآباد میں کہیں شادی طے ہوتی ہے تو شادی کی خریدی کے لیے کئی جگہ دیکھا میں کوئی اس لیے کرے اب لکھو کیا خریدنا ہے، بولنے سب سے پہلے نمبر 1 قرآن شریف، قرآن مجید، تاکہ اس کو لے کر جوزدان میں لپیٹ کر رکھ دیں گے۔ خیر اس میں پہل تو کیا برکت کے لیے، دو اٹوں کے درمیان میں محفوظ جو ہے اسے برکت کہتا ہے۔ خیر اس کی برکت تو ہے اپنے لیے، لیکن اس کے ساتھ جڑنے کے بعد جو برکت آئے گی صحیح معنی میں برکت آئے گی۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ تو اے مسلمان تم بھی تو اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، تمہارے لیے تو اور آسان کر کے پیش کر دیا گیا۔ سابقہ قومیں جو کتاب پڑھتے ہوئے، کتاب کا دعویٰ کرتے ہوئے جو چیزوں میں پڑھے ہوئے تھے وہ چیز تم میں نہیں ہونا ہے، اگر ہے تو جیسا وہ بھگتے تم بھی بھگتو گے۔ جب یہ دونوں لڑے کتاب سے ہوتے ہوئے، جن کے پاس کتاب عیش نہیں، یعنی مشرکین بت پرست، انہوں کیا کرے یہ اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک اسی طریقے سے الذین لا یعلمون جو اللہ کی کتاب سے واقف بھی نہیں، وہی کی چیزوں سے واقف بھی نہیں، یعنی مشرکین وغیرہ، مشرک مجوسی وغیرہ سب، یہ لوگ بھی مثل قولہم، مثل قول الیہود، مثل قول النصارى، جیسا یہودی نصاروں کو کہتے ہیں، نصارہ یہودی کو کہتے ہیں، مشرکین بھی مجوسیوں کو، مجوسی مشرکین کو، پھر یہ لوگ یہودیوں کو، یہ لوگ نصرانیوں کو، یہ لوگ مسلمانوں کو۔ جب یہ جھگڑے وغیرہ کے ہیں تو نہ انہیں یہ، انہیں بھی نہیں، انہیں بھی نہیں۔ ابھی 3-4 سال پرانی بات ہے، یہودی مہدویوں کی ایک جماعت ایک فتویٰ لے کر آئی، ایک صاحب فتویٰ لائے مہدویوں کے بارے میں، جامعہ نظامیہ والوں نے فتویٰ دیا یہ مہدوی مسلمان نہیں ہیں، دریافت کرنے کے لیے مفتی صاحب بھی ایک نرالا فتویٰ دیے، وہ فتویٰ دیے یہ خارج از اسلام ہیں، نہ مومن بتایا نہ کافر بتایا، خارج از اسلام، عربی میں بولیں گے خارج عن الاسلام، اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے باہر ہیں، کہہ تو نہ کافر یہ نہیں۔ اس فتوے کو دیکھ کر مہدویوں کی ایک جماعت مدرسہ آ کر بحث کرنے لگی، یہ کیا فتویٰ دیا ہے، جو ہے دینا تھا دی، کیا دینا چاہیے، آپ لکھنا ہے سادے الفاظ میں لکھیے، کافر بول کے لکھیے، خود مہدیوں نے کہا، لیکن خارج از اسلام کیوں لکھو؟ تو ان سے پوچھے مہدیوں سے کیا فرق ہے دونوں میں؟ اجی فرق یہ ہے کہ کون سا فرقہ ہے، یہ فرقہ اس کو کافر بول رہا، وہ فرقہ اس کو کافر بول رہا، انہیں اس کو کافر بول رہا، انہیں اس کو کافر بول رہا، یہ کوئی بری بات نہیں، آپ کافر بول دیجیے، سب ایک دوسرے کو کافر بولتے ہی رہتے ہیں، لیکن خارج از اسلام کوئی کو لکھ دیا، چلو کفر اتنا سنا کہہ لو کافر، کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہم اپنی جگہ اٹل سدھرنے والے نہیں، سمجھنے والے۔ یہ حوال اس آیت شریفہ کے اندر بہت بڑی تعلیم، بہت دور کی سوچ، مسلمان کے لیے اسلام پر باقی، اسلام کے اعزاز کے ساتھ زندگی گزارنا، اور نفس اصل اسلام کو اعزاز بخشنے کے کیا طریقے ہونا چاہیے، تمثیل کے طور پر بالواسطہ اور پکا حکم دے دیے اس شریعت کے لیے، اس امت کے لیے۔ تو ان جھگڑوں کے اندر اٹھے مشرکین، اٹھے مجوسی، جن کے پاس دین کا تصور صحیح نہیں ہے، وہ بھی اٹھ گئے۔ اٹھایا کس نے؟ تم لوگوں نے، آپس کے جھگڑوں میں، آپس کے مسئلوں میں، آپس کے غلط نظریات میں۔ ٹھیک ہے چلو چلتے جاؤ، کب تک؟
واللہ یحکم بینہم، ایسے سارے اختلافات رکھنے والوں کے درمیان میں فیصلہ فرمائیں گے اللہ تعالی. کب؟ دنیا میں، یوم القیامہ، قیامت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہودی جو وہ مسلمان اپنی طور پر وہ اتنے فرقوں میں بٹے 71 ہوئے، سب یہودی. پھر آپس میں اختلاف 71 71. پھر نصرانی ہے تو ایک نسل اور بڑھ گیا، وہ 72 میں 72. اس کا ذکر کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے کم و بیش یہ بھی ٹکڑے ہوں گے میری امت کے اندر بھی، بلکہ ایک بڑھ جائے گا، 73 ہوں گے. یہ پورے 73 میں 73 میں صرف ایک رہے گا جو دوزخ سے نجات پائیں گا، جنت کا مصاحب بنے گا. ماں باقی سب کے سب دوزخ میں جائیں گے، لیکن دوزخ میں ہمیشہ کے لیے وقت صبح وہ الگ بات ہے. دوزخ کا سامنا کرنا پڑے گا کس کے لیے؟ مسلمانوں. اس لیے جنت کو 7 طبقے بنائے. سب سے اوپر والا پہلا طبقہ جو ہے ذکر کر دیا گیا، تعارف کر کے بتایا جبریل امین علیہ السلام میں، اے محمد یہ جو طبقہ ہے آپ کی امتیوں کے لیے، نافرمان امتیوں کے لیے، شریر امتیوں کے لیے ہے دوزخ کا حصہ. یہ اور بات ہے کہ نفس ایمان کے وجود کی وجہ سے اللہ کی مرضی، اللہ کے علم ہے، زمانے دراز کے بعد پورا وہ حصہ خالی کر دیا جائے گا، 6 طبقے باقی رہیں گے ہمیشہ رہیں گے. تو نافرمان مسلمان بھی دوزخ میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے نہیں. وہ کب تک کا ہے اللہ جانتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے ان جھگڑوں کا اختلاف بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. اب فیصلہ تو ایک دوسرے کا ماننے تیاری نہیں، اس لیے اتحاد کی کوئی جماعت بھی بن نہیں سکتی. طے بھی کر لے جماعت بنانے کے لیے، ٹھیک ہے آگے بڑھے، تو پھر تمہارے افراد کا ہمارے نزدیک افراد رہنا ہے، انہیں بولتا ہمارے اس کی، انہیں بولتا ہمارے اس کی، نتیجے میں بنتا ہی نہیں، نتیجے میں بنتی نہیں. تو طاقت عددی اعتبار سے کثیر ہونے کے باوجود اصل طاقت قوت کی، دماغ کی، مذہب کی، عقیدے کی، مظاہرے کی، اس میں کمزور ہم. یہ کمزوری ان میں بھی ہوئی تھی. صلاح الدین ایوب حملہ کر کے بیت المقدس کو حاصل کی. وہ جزئی مسائل کے اندر جو شیرازہ بکھرا ہوا تھا، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری گدھے کی مشہور و معروف ہے. بڑی کانفرنس کی شکل میں سارے بڑے بڑے علماء عیسائیوں کے جمع ہوئے تھے. جمع ہو کر مسئلہ اٹھا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کی لید غلاظت یہ پاک ہے یا نہ پاک ہے، یہ مسئلے میں مصروف تھے. اور ادھر صلاح الدین ایوبی صاحب بیت المقدس کو فتح کر رہے تھے، حاصل کر رہے تھے. آپسی تفرقے کی وجہ سے جو محفوظ رکھ نہیں سکی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں پھر حاصل. پھر 1967 کے آس پاس میں پھر گیا مسلمان سے. اب اسرائیل یہودیوں کے قبضے میں ہے. اگلی آیت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے، 1-2 آیتوں کے بعد وہی مضمون آنے والا ہے. اس میں اشارے ہیں کہ مسلمان کو حاصل کرنا ہے، مسلمان کو مل کر رہے گا. ان گنت قربانیاں چیزیں چلی ہیں، چل رہی ہیں، لیکن حاصل ہونے کے دور دور تک اشارے ابھی نہیں ملتے. پر حاصل کرنا ایمان سے تعلق ہے، ایمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا.
رکاوٹیں کیا ہیں؟ یہ تفرقہ. ایسے اختلافات کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی فرمائیں گے قیامت کے دن. جب تک ختم انسانوں میں ایک دوسرے میں ختم کرنے کی کوئی طاقت نہیں، لڑتے جاؤ، اختلاف کرتے چلے جاؤ. اب انہیں اختلافات کے نتیجے میں کئی خرابیاں معاشرے میں، پھر اس کے اگلی آیتوں سے تفصیل. سبحان اللہ.